السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے صبر۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، صبر، اور ایک لفظ یاد رکھیے گا، الصدمہ الاولی، پہلا مرحلہ، فرسٹ اٹیک۔ یہ دو چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ پہلے حدیث سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی، پہلا جو صدمہ اٹیک ہوتا اس میں صبر کیے، اور پھر دوسری چیز میری رضا، یعنی بس یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا، اور ثواب کی نیت کی، اب میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی، تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانی ہے، دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ جنت سے کم اس کو کوئی ثواب دینا نہیں چاہ رہے۔ جو بندہ پہلے مرحلے میں صبر کرتا ہے، صدمے اولا میں صبر کرتا ہے۔ تشریح دیکھیے گا، جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدائی میں ہوتا ہے، شروع میں جو ہوتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو، ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد آدمی کے اندر خود بخود پیشنس آ جاتا ہے، وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر دراصل وہی ہے جو صدمے پہنچنے کے وقت اللہ کا خیال کر کے اور اس کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے۔ اللہ کا خیال کرنا، بولنا یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس کی مرضی، انہیں تقدیر میں لکھا، بس ہو گئی بات، اور اس پر اللہ سے میں خاموش رہوں گا، صبر کروں گا، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ اسی کی فضیلت ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے۔ بعد میں فطری طور پر صبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، بعد میں آپ جو صبر کرتے ہیں اس پہ کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مزید تشریح میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بندے سے فرماتے ہیں کہ تو اس وقت میری رضا اور ثواب کی امت پر اس صدمے کا استقبال صبر سے کرے۔ جب مصیبت آتی ہے تو جو ہے اس کا استقبال کیسے کرنا، صبر سے کرنا۔ کس طریقے سے؟ اللہ کی رضا اور ثواب دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا، بس یہ اللہ کی مرضی ہے، ہوتا وہی جو خدا چاہتا ہے، بندے کی چاہت سے کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے، بس ہوگی چیز۔ اب آپ کا رونا دھونا، آپ کا شکایت کرنا، آپ کا کپڑے پھاڑنا، دیواروں کے سر مارنا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو تجھے جنت دیے بغیر راضی نہ ہوں گے۔ گویا اس صبر کی وجہ سے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا خاص تعلق ہو جائے گا، بندے کا اللہ سے خاص تعلق ہو جائے گا کہ اس بندے کو جنت دیے بغیر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ تو جب کسی بندے کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت یہ حدیث اور اللہ تعالیٰ کا وہ کریمانہ وعدہ یاد کر کے صبر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صبر میں ایک خاص لذت اور حلاوت بھی ملے گی۔ وہ صبر جب کرتا ہے تو اس کو مزہ بھی آتا ہے، کڑکڑاتے بھی نہیں کریں گے، خوشی سے کریں گے، اس اللہ تعالیٰ اس کے اندر لذت پیدا کر دیتے۔ کیوں؟ اس کی جو سوچ ہے، سوچ سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت عطا کریں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ صبر کے وقت جو ہے انسان یہ رکھنا کہ بس یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا، یہ چیز ہو گئی، خلاص اب مجھے قبول کرنا ہے، اور جو بھی ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا، اس میں خیر ہی میرے لیے خیر ہی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب بھی دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ہوتی ہیں، کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں، انسان وہ وقت میں کیا کرتا ہے، بے صبری بنا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بولے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بولے دو چیزیں بتائے فارمولا، ایک تو صبر کرو، دوسرے فوری کیا کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، نماز پڑھو، بولے مصیبت کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، کوئی مصیبت آتی، کچھ آتی، فوری آپ جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک سلیوشن ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو جب بچے آ کے بولے کہ ایسی ایسی بات ہے بابا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو پھر آپ بولے کہ جو ہے کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر بہترین صبر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگو گا۔ ٹھیک ہے، بچے کا انتقال تم بول رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھیڑیا کھا گیا، یہ سب ہے، تو صبر کیا، تو صبر کی بڑی اہمیت ہے، صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو
کثرت کے ساتھ صبر والا بنائے، صابرین میں ہمارا شمار ہو. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.